الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق علیہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. جس کا نام کیا ہے؟ ریان. فرمایا کہ اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے. اس دروازے سے کون داخل ہوگا جنت میں؟ روزے دار. اور کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں روزے دار؟ فرمایا کہ یہ روزے دار لوگ کھڑے ہوں گے اور اس میں داخل ہوں گے اور اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. فرمایا کہ جب یہ روزے دار داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. بھائی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. دیکھیں، جو بندہ جس بندے پر جس عمل کی کثرت ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ مقام رکھا ہوا ہے. جو لوگ روزوں کی کثرت کرتے ہیں، فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں نا، ان کے اندر تو کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کو روزے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ نفل روزے بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اس دروازے کا نام ہے ریان. ریان ہے سیرابی سے. چونکہ روزے کے اندر پیاس ہونا یہ لازمی سی بات ہے، تو جس دروازے سے داخل کیا جائے گا اس دروازے کا نام ہی ہے سیراب کرنے والا. اس کا نام کیا ہے؟ سیراب کرنے والا دروازہ. تو یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس دروازے سے داخل ہوں گے. دیکھیں، ابھی نا لوگوں کا ذوق ختم ہو گیا ہے روزوں کا. پہلے لوگ ہوتے تھے، ہم نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، بزرگ عورتیں ہوتی تھی، وہ ہر وقت جب پوچھو روزہ، جب پوچھو روزہ، جب پوچھو روزہ. ابھی جب یہ آج اس حدیث کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو ہماری ایک ہمسائی بزرگ عورت تھی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، بڑی اچھی نیک خاتون تھی، وفات ہو گئی ہے ان کی. وہ جب بھی نام لیتے تھے، بھائی کیا کہ روزہ ہے، آج بھی روزہ. جیسے اچھا ان کے ایک الگ سی نورانیت تھی، ایک الگ سا نور تھا ان کا. تو یہ روزے لوگ رکھنے کا شوق ہوتا تھا، رکھتے تھے. مہینے کے اندر، ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کی ترتیب ہوتی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا روزے رکھا کریں اللہ کی رضا کے لیے. اگلی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتے ہوئے روزے رکھے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری پر لے جاتے ہیں. یعنی جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری پر یہ بندہ چلا جاتا ہے. کون؟ جو اللہ کے راستے میں بھی ہو اور روزہ بھی رکھے. محدثین کرام نے لکھا کہ اللہ کے راستے سے مراد جہاد بھی ہے، حج کا سفر بھی ہے، عمرے کا سفر بھی ہے، یا علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا شخص بھی ہے. اور جو بندہ اللہ کے دین کی تبلیغ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی کام بھی جو کیا جاتا ہے، فرمایا وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں ہیں. ویسے روزہ رکھنے والے کا بھی اجر ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہوئے روزہ رکھے گا اس کا اجر ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ 70 سال کی مسافت پر وہ بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے، جو طلباء کرام ہیں، یہ جو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں ہیں. اللہ کے راستے میں ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ کے راستے میں ہیں یا نہیں ہے؟ اب ان کا اجر نہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمانا ہے. اب ہم لوگوں کے اندر ایک کمزوری ہے کہ ہم لوگ اپنی افطاری کا، اپنی سحری کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنی ہر بات کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھنا کہ یہ طلباء ہیں، یہ مسافر ہیں، یہ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور دین کا بنیادی کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے آگے جا کر دین کا کام کرنا ہے، ان کی بھی کوئی ضروریات ہیں یا نہیں ہے. یا اگر مدرسے والے پورا کر رہے ہیں تو مدرسے والوں سے کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ یار ان کی ضروریات، اتنا لاکھوں کا خرچہ جو مہینے کا ان پر ہو رہا ہے، کہاں سے خرچ کیا جا رہا ہے، یا ان کے خرچات کیسے پورے کیے جا رہے ہیں؟ تو بھائی ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کا مال ان لوگوں پر لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال عطا فرمایا ہے نا، تو ان لوگوں پر اپنا مال لگائے.
حدیث شریف ہے نا، فرمایا کہ لا یاکل الطعام الا تقی، تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی بندہ، متقی بندہ تیرا کھانا کھائے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اس بندے سے زیادہ متقی کون ہوگا جو صبح جب آنکھ کھولتا ہے تو قرآن پر نظر پڑتی ہے، رات کو سوتا ہے تو آخری نگاہ قرآن پر ہوتی ہے، سارا دن قرآن پڑھنے پڑھانے والا متقی نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے یار دوست ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس دن کا احترام کریں، بہت خیال رکھیں، دعائیں کریں، اور جتنا اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے ان کے اوپر خرچ کریں۔ اور دوسری ایک بات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن ابھی میں آپ کو فی الحال بتا دیتا ہوں کہ بھئی ہم نے فطرانے زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنی ہوتی ہے تو اس کا بہترین مصرف مدرسہ ہوتا ہے، بہترین مصرف جو ہے مدرسہ ہوتا ہے، تو ان طلباء پر خرچ کیا جائے گا۔ آپ کا ایک تو مال خرچ ہوگا، آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، فطرانہ ادا کیا ہے، دوسرا آپ نے بہترین جگہ پر خرچ کیا ہے، تو یہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔